جو ہمارا پروجیکٹ ہے اس کی ڈیٹیل انفارمیشن کے لیے میں دعوت دوں گا جناب نوید مشتاق صاحب کو، جو کہ بہت ہی نامور ہیں، پاکستان میں بزنس کیریئر کے حوالے سے مارکیٹنگ ایگزیکٹو ممبر بھی ہیں، اور بہت سارے ممالک کے اندر انہوں نے جا کے لوگوں کو بزنس کیریئر سکھایا، اور پاکستان کے نامور ایک ٹرینر بھی ہیں اور ہمارے اس پروجیکٹ کے ڈائریکٹر بھی ہیں۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور آج کا جو یہ ہمارا پروگرام ہے اس کو بھرپور طریقے سے پریزنٹ کریں۔ نوید مشتاق صاحب۔ بہت بہت شکریہ جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے، جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم والا ہے، جس کی دی ہوئی توفیق سے آج ہم سب یہاں موجود ہیں، جو خالق بھی ہے، جو مالک بھی ہے، جو سمیع بھی ہے اور بصیر بھی۔ سمیع اور بصیر ایسا ہے کہ سیاہ رات میں سیاہ غار کے اندر سیاہ پتھر پر چلنے والی چمٹی بھی ڈگمگا جائے تو نہ صرف اس کی پکار کو بھی سنتا اور دیکھتا ہے بلکہ اس کی مدد بھی کرتا ہے۔ ان دو کلمات کے ساتھ ہمارے چیف گیسٹ وفاقی وزیر برائے مذہبی امور جناب سردار محمد یوسف صاحب اور ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے جتنے بھی ہمارے دوست احباب ہیں اور آپ سب ناظرین کو آج MMBCT کی اس خوبصورت انٹروڈکشن سیشن کے اندر خوش آمدید، ویلکم، جی آئیں اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے اللہ کی رحمت اس وقت برس رہی ہے تو ایک چھوٹی سی اسٹوری، ایک چھوٹا سا واقعہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک شخص تھا، اس کے گھر 7 بیٹیاں پیدا ہوئیں، اور بیٹی اللہ کی رحمت ہوتی ہے، آپ سب کو پتہ ہے۔ تو آخری بار جب وہ ان کے گھر والے امید سے ہوئے تو اس شخص نے اپنی وائف سے کہا کہ اگر اس دفعہ بھی بیٹی پیدا ہوئی تو میں طلاق دے دوں گا۔ تو وہ ان کی وائف بڑی پریشان ہوئی کہ میں کیا کروں، انہوں نے اتنی بات کہہ دی ہے۔ تو وہ شخص یہ بات یہ کہہ کے چلا گیا، رات کو سو گیا۔ جب سو گیا تو اس نے ایک خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھا کہ وہ اس دنیا سے چلا گیا ہے اور اس کا حساب کتاب جب کیا گیا تو اس کے نیکیاں اور گناہ برابر نکلے ہیں، اس کے گناہ زیادہ اور نیکیاں کم نکلی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم ہوا کہ اس کو دوزخ میں پھینک دیا جائے۔ تو دوزخ کے فرشتے اس کو لے کے جب دوزخ کی طرف بڑھے تو پہلے دروازے پر جب پہنچے تو اس کی پہلی بیٹی وہاں پر کھڑی تھی، اور اس نے فرشتوں سے کہا کہ میں اپنے ابو کو دوزخ میں نہیں جانے دوں گی۔ فرشتے لے کے دوسرے دروازے کی طرف بڑھے تو وہاں پر دوسری بیٹی کھڑی تھی۔ اس طرح دوزخ کے 7 دروازوں پہ جب وہ پہنچے اسے فرشتے لے کے تو ہر دروازے پہ ایک بیٹی ڈھال بن کے کھڑی تھی۔ جب فرشتے 8ویں دروازے کی طرف بڑھے تو اس شخص کو پریشان ہو گیا، وہ اداس ہو گیا کہ 8ویں دروازے پہ تو میری کوئی بیٹی نہیں کھڑی ہوگی کیونکہ میری تو 7 بیٹیاں ہیں۔ تو یہ جب اس کو خوف طاری ہوا تو ساتھ ہی اس کی آنکھ کھل گئی کہ اس کو سارا خواب یاد آ گیا۔ تو جب سارا خواب یاد آیا وہ شخص اٹھا، اس نے وضو کیا اور رات کے پچھلے پیر جائے نماز بچھائی اور اس پہ سجدے میں جا کے اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ میاں مجھے ایک بیٹی اور دے دے۔ تو اللہ کی بیٹی جو ہے وہ رحمت ہوتی ہے، ہماری جو بیٹیاں ہوتی ہیں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں۔ تو آج یہ رحمت برس رہی ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب پہ اپنی رحمت جو ہے وہ کرے اور ہمیشہ آپ کی زندگی میں خوشیاں دے، آمین۔ اس کے بعد آغاز کرتے ہیں آج کی پریزنٹیشن کا۔ ہماری فرسٹ لانچنگ ہوئی تھی PC ہوٹل راولپنڈی میں، وہاں پر ہم نے پورا انٹروڈکشن سیشن وہاں پر کروایا۔ تو وہاں پر کافی سارے لوگ آئے ہوئے تھے، وہ بڑے خوش ہوئے۔ تو کہتے ہیں ہمیں بروشرز تو بہت ملتے ہیں، ہم ان کو پڑھتے بھی ہیں، لیکن اس طریقے سے کسی نے ہمیں پریزنٹ کر کے پراپر ڈیٹیلز انفارمیشن نہیں دی۔ ابھی بھی بہت سارے لوگوں کے ہاتھ میں بروشرز دیکھ رہا تھا، تو ہمارے پاس بھی بہت سارے بروشرز آئے، گاڑیوں میں چلتے ہوئے موٹر وے کے اوپر ملے، لیکن ہم وہ فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں کر سکے، بہت سارے لوگ نہیں کر پاتے۔ تو آج ہم آپ کو اگلے 15 سے 20 منٹ میں ایکسپلین کریں گے کہ یہ جو MMBCT ہے اس میں ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، یا آپ اس میں پلاٹ اگر اپنے لیے لیں گے تو کیوں لیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں، آغاز کرتے ہیں۔ سلائیڈ اس طرف چل رہی ہیں اور تصویر جو ہے وہ ادھر آئے گی۔ تو سب سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ بالکل ریلیکس ہو کے بیٹھیے اور اس کو توجہ سے سنیے۔
کیونکہ بہت سارے دوست بہت زیادہ سیریس ہو گئے ہیں. وہ ایک بادشاہ سلامت تھے، تو انہوں نے اپنے پورے ملک کے لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ جو اپنی وائف سے ڈرتے ہیں وہ اس لائن میں آ جائیں، اور جو وائف سے نہیں ڈرتے وہ اس لائن میں آ جائیں. تو وہ لائن جس میں وائف سے نہ ڈرنے والی لائن تھی، اس میں صرف ایک شخص کھڑا تھا. تو وہ بادشاہ سلامت وہاں پر پہنچے اور جا کے کہتے ہیں اچھا تم وہ ہو جو بیوی سے نہیں ڈرتے؟ تو وہ کہتے ہیں مجھے تو نہیں پتا، وائف نے کہا کہ اس لائن سے کہیں نہیں جانا. سب سے پہلے آپ ریلیکس ہو جائیے تاکہ ہم آرام سے اس کو اچھے طریقے سے سن سکتے ہیں. جی ہم انٹروڈکشن کرواتے ہیں. سب سے پہلے MMB سٹی اس کا شارٹ نام ہے، اور اس کا پورا جو نام بنے گا میاں محمد بخش سٹی. میاں محمد بخش وہ صوفی بزرگ جن کی شاعری ہم پڑھ کے بڑے ہوئے، ہمارے کورس میں شامل ہے، جن کا ایک بڑا خوبصورت پنجابی کا شعر ہے کہ دنیا تے جو کم نہ آیا اوکھے سوکھے ویلے، اس بے فیض سنگی کو نو بہتر یار اکیلے. تو ان کے نام پہ ہم نے میاں محمد بخش سٹی جو ہے یہ رکھا ہے اس کا نام. جی آئیے، سب سے پہلے جو سب سے اہم جو چیز ہوتی ہے کسی بھی ٹاؤن کے حوالے سے، کسی بھی لینڈ کے حوالے سے، وہ ہوتی ہے کہ اس کا لوکیشن کیا ہے. تو آئیے آپ کو لوکیشن دکھاتے ہیں. MMB سٹی کی جو لوکیشن ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ موٹر وے گزر رہی ہے. موٹر وے کے اگر اس سائڈ سے ہم مانسیرا کی طرف سے جا رہے ہیں تو رائٹ سائڈ پہ یعنی کہ راولپنڈی جہاں سے ہم آؤٹ ہوتے ہیں سوات کے لیے، اس سے آگے ایک انٹرچینج بن رہا ہے ٹھلیاں انٹرچینج. تو ٹھلیاں انٹرچینج جو ہے وہ اس وقت بہت زیادہ اہمیت اختیار کر گیا ہے ایئرپورٹ کی وجہ سے. اس انٹرچینج کے رائٹ سائڈ پہ 4 کلومیٹر پہ نیو اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ جو ہے بن رہا ہے، آخری مراحل میں ہے، اور اس کی بھی اوپننگ ہوگی اگست کے مہینے میں. تو رائٹ سائڈ پہ وہ ایئرپورٹ ہے اور لیفٹ سائڈ پہ 4 کلومیٹر پہ یہ ٹاؤن جو ہے وہ واقع ہے. اور ٹھلیاں انٹرچینج پہ گرجا روڈ بھی آ کے لگتی ہے. چکری روڈ کا لنک بھی جو ہے موجود ہے. چکری روڈ سے جو لنک آ رہا ہے اس ٹھلیاں انٹرچینج پہ، یہ ٹاؤن کی لوکیشن اس لنک کے اوپر ہے. اور فیوچر میں دیکھیں تو ایئرپورٹ اور موٹر وے یہ آپ سے بالکل ہمارے ٹاؤن سے قریب ہیں. موٹر وے جو گورنمنٹ اس وقت اور بھی کافی ساری موٹر ویز بنا رہی ہیں، یہاں مانسیرا سے بھی موٹر وے انشاءاللہ جا کے اس کو لنک کر رہی ہے. سی پیک کا جو منصوبہ ہے وہ بھی موٹر وے ہی ہے. تو اس کی وجہ سے یہ اپروچ جو ہے یہ بہت زیادہ اہمیت کی عمل ہے. ہم اپنے ٹاؤن سے اس ٹاؤن میں رہتے ہوئے فرض کریں آپ نے گھر بنایا ہے تو آپ موٹر وے صرف 4 منٹ میں پہنچ سکتے ہیں. تو موٹر وے پہ پہنچنے کے بعد آپ چاہے KPK چاہ جائیں، آپ چاہے جو ہے وہ کوئٹہ تک جانا چاہیں، کراچی جانا چاہیں، آپ جا سکتے ہیں. تو بڑی آئیڈیل لوکیشن پہ جو ہے واقع ہے. بہت ساری لوکیشن دیکھنے کے بعد یہ لوکیشن ہمیں جو ہے وہ پسند آئی تھی. جی